दोस्तों आज हम आरिफ आजाकिया का वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जल्दी ही डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, सिचुएशन ये है कि मूडी जो कि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग और इकोनॉमिक सिचुएशन पे चीज़ें बताती है, उसने अभी ये प्रेडिक्शन की है कि IMF के साथ इसाक डार और पाकिस्तान के जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। और पाकिस्तान ने जो इस वक्त का जो बेल आउट पैकेज है 6.3 बिलियन डॉलर का, वो पाकिस्तान को जो पूरा करना था 30 जून तक, उसमें अभी भी 2.3 बिलियन डॉलर की बाकी है और ये पैकेज नज़र आ रहा है कि फेल हो जाएगा। नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं, वापस इसाक डार की 2 मीटिंग हो चुकी हैं। IMF के जो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर हैं नेथन पोर्टर, उनके साथ 2 मीटिंगें हुई हैं। नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान के जो फेडरल बजट आया है नया, उस पर डिससेटिस्फेक्शन का वो किया है कि ये गलत बजट था और इसमें टैक्स का नेटवर्क जो है वो बढ़ाया नहीं गया और बहुत ज़्यादा टैक्स की एमनेस्टीज दी गई हैं, सब्सिडीज़ दी गई हैं, जिससे कि पाकिस्तान की इनकम रिसीव नहीं होगी और इससे पाकिस्तान अपना हिसाब किताब चला नहीं सकेगा। मूडी का कहना यह है कि 1 जुलाई से जो IMF पाकिस्तान का फिस्कल ईयर शुरू हो रहा है, उसमें पाकिस्तान को 23 बिलियन डॉलर खाली कर्जे की किस्तें देनी हैं और सूद देना है। और पाकिस्तान की हालत यह है कि अभी चाइना की 1 बिलियन डॉलर की किस्त एक बैंक की ड्यू थी, वो पाकिस्तान ने इस हफ्ते दी है। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 3 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। तो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि 900 मिलियन डॉलर की पेमेंट एक और की पाकिस्तान ने जून के महीने में, जिसकी वजह से 4 पॉइंट समथिंग के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 3 पॉइंट समथिंग पे आ गए हैं और आगे की सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आती। IMF का कहना यह है कि आपने जो एक तो टैक्स के मामले में मामलात ख़राब हैं, दूसरा पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर का बड़ा एक मसला है, क्योंकि पाकिस्तान का दुनिया भर में जितने भी मुल्क हैं ना, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में प्रॉफिट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल की कंपनियों को लॉस हो रहे हैं। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आज के दौर में इतना ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस में दुनिया भर की ये एनर्जी कंपनियां ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही हैं। जैसे हमारे यूके में देख लें कि यूके में एनर्जी कंपनीज हैं जो गैस प्रोवाइड करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, जो पेट्रोल बेचती हैं। ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये लॉस हो रहा है। इसका मैंने आपको पिछले कई प्रोग्रामों में डिटेल में समझाया था कि पाकिस्तान में अगर आप मिसाल ले लें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में हर घर में कुंडा लगा हुआ है। जहाँ पे 5,000 रुपया बिल आना है वहाँ पे 2,000 रुपया बिल आ रहा है और बाकी ऊपर 1,000-1,500 उसको कंपनी के वर्कर्स को और ऊपर CEO से लेके नीचे तक खा जाते हैं और घर घर में कुंडे लगे हुए हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का यही हाल है कि कुंडों पे काम चल रहा है। अगर आप पेट्रोल की बात देखें तो पाकिस्तान का जो टोटल पेट्रोल कंजम्पशन है उसमें आधा फ्री में दिया जाता है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जितने पार्लियामेंट मेंबर हैं, सेनेटर हैं, काउंसलर हैं, मेयर हैं, सबको फ्री पेट्रोल की पर्चियां मिलती हैं। भाई आप ये देखें कि एक आदमी जो मजदूरी करता है किसी फैक्ट्री में, किसी जगह,
وہ 15,000 20,000 25,000 روپیہ تنخواہ پہ کام کرتا ہے, وہ اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول اپنی جیب سے بھراتا ہے. لیکن جو بڑی بڑی گورنمنٹ کی کارپوریٹس ہیں, وابڈا ہے, پیمرا ہے, پی آئی اے ہے, ان کے جو ایگزیکٹو آفیسرز ہیں, جن کے آفیسرز ہیں, پارلیمنٹ ممبرز ہیں, کونسلرز ہیں, سینیٹرز ہیں, میئرز ہیں, ان سب کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں اور ملینز میں ہیں, اور ان کو پیٹرول بھی فری دیا جاتا ہے. اور پیٹرول بھی فری اتنا دیا جاتا ہے کہ ان کے پورے گھر میں خاندان کے لوگوں کو وہ فری پرچیاں بانٹی جاتی ہیں, بھائی کو بہن کو, کہ 100 لیٹر تمہیں دے دیا, 50 لیٹر تمہیں پرچی دے دی, اتنا مفت میں پیٹرول جاتا ہے. تو آپ ان کمانے والے جو یونٹس ہیں, الیکٹریسٹی, گیس, پیٹرول, وہاں پہ بھی آپ لوس کر رہے ہیں. ٹیکس ایمنیسٹی دے رہے ہیں, لیکن ٹیکس ایمنیسٹی کا بھی فائدہ نیچے لیول پہ نہیں جاتا. بڑی بڑی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, جو ارب پتی لوگ ہیں, ان کو ٹیکس ایمنیسٹی دے رہے ہیں آپ, کوئی سمجھ سے باہر ہے. ایک بینک میں کلرک کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ میں سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے. اس بیچارے کو سپوز 50,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے, تو اس کا 5-10,000 جو ٹیکس بنتا ہے ڈائریکٹ کٹ جاتا ہے. لیکن جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں بڑے بڑے بزنس مین, ان کو ٹیکس ایمنیسٹی دیا ہے. پھر یہ ایک مثال لے لیں آپ کے, ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں خالی جو ٹوٹل انکم ہے نا پاکستان کی, جو ہمیں سود بھرنا ہے نا, ہمارے اوپر جو قرضہ ہے, وہ سود پاکستان کی ٹوٹل انکم سے زیادہ ہے, باقی خرچے تو الگ. انہوں نے کہا کہ ہمارے بجٹ میں 60% ہم سود بھر رہے ہیں, تو ہم آگے کیسے بڑھیں. باقی ٹیکس چوری کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز جو ہیں وہ 30 35 لاکھ روپے کی سیلری لیتے ہیں, فیسیلیٹیز الگ, جبکہ ہمارے ملک کا ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ایک پرائیویٹ کمپنی کی رپورٹ پیش کی, جس میں بتایا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ 500 ارب روپے کا ٹیکس نہیں دیتا. 500 ارب روپے کا مطلب 50,000 کروڑ روپے کا ٹیکس نہیں دیتا. اور اس میں ایسے لوگ ہیں, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ڈیفنس منسٹر, اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا نام لینا بھی منع ہے, جیسے ملک ریاض. ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ آٹو موبائل اور ٹائلز کمپنیز میں 50 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. آٹو لیبریکینٹس 56 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. فارماسیوٹیکل 65 ارب روپے. چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. اسٹیل کے شعبے میں 30 ارب روپے چوری ہو رہا ہے. یان کے سیکٹر میں 222 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. اب کوئی ان بھائی صاحب سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ یہ شکوے کر رہے ہو, آپ تو گورنمنٹ ہو, آپ تو ڈیفنس منسٹر ہو, آپ کا یہ شکوہ بنتا نہیں ہے, آپ اس کو روکیں. اب آپ اگر گورنمنٹ اس کو نہیں روکے گی تو کون آ کے روکے گا پھر؟ مطلب کوئی کرکٹر آ کے روکے گا یا کوئی ٹی وی کا ایکٹر آ کے روکے گا؟ بھائی آپ گورنمنٹ ہو, آپ منسٹر آف ڈیفنس ہو, آپ شکوے کر رہے ہو. اور آپ اپنے فائنانس منسٹر جو کہ بالکل ہی ڈفر ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اس کے اندر قابلیت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کر سکے. وہ پورے پاکستان 22-23 کروڑ لوگوں کے کنٹری کا فائنانس منسٹر بنا ہوا ہے. اور اس کی لینگویج دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے حساب دار, اس کو پیش کیا گیا سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, تو وہاں پہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو رپورٹ دے رہا ہے کہ ہمارے خلاف جیو پولیٹک سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ابے پاکستان کو باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے جنرلز کافی ہیں پاکستان کو تباہ کرنے میں. کسی نے باہر سے سازش نہیں کی ہے. بم دھماکہ ہوتا ہے تو راہ نے کرایا ہے, موساد نے کرایا ہے, سی آئی اے نے کرایا ہے. فائنینشلی آپ بینکرپٹ ہو رہے ہو تو دنیا سازش کر رہی ہے. بھائی دنیا اس میں آپ کا پیسہ آ کے کہاں سے لے گئی؟
دنیا تو آپ کو مدد کر رہی ہے, IMF پیسہ دے رہی ہے, پوری دنیا سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ ہم کیا دے رہے ہیں IMF کو کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم تمہارا ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے, ہمارے بجٹ کے اوپر تم ہمیں ڈکٹیشن کیوں دے رہے ہو؟ ابے تم آزاد ملک کہاں سے ہو گئے؟ پوری دنیا کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو. میں ایک عام آدمی لندن میں رہتا ہوں, اگر میں 5 بینکوں کے قرضے میں ہوں, گاڑی قرضے پہ لی ہوئی ہے, گھر قرضے پہ لیا ہوا ہے, میرے بچوں کے پاس سب کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں, وہ مائنس میں جا رہے ہیں, بیوی کے پاس مائنس میں جا رہا ہے, اور 50 جگہ سے قرض لیا ہوا ہے, میں آزاد ہوں کیا؟ میں تو بندہ ہوا ہوں, جکڑا ہوا ہوں. تو یہی حال پاکستان کا ہے. پاکستان انٹرنیشنل بینکوں کے, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے, کنٹریز کے قرضے میں بال بال جکڑا ہوا ہے. آپ کا بہترین دوست چائنا ڈنڈا لے کے آ گیا کہ لا بھائی $1 بلین کی قسط آپ کو ہماری بینک کی بھرنی ہے, لیو ہے. آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو 4 بلین سے 3 بلین کے نیچے آ گئے تھے, پھر بھی آپ نے اس کو $1 بلین قرضہ دیا. آپ آزاد ہو؟ کہہ رہے ہمیں IMF چاہتی ہے کہ ہم سری لنکا بن جائیں, تو پھر ہمیں IMF ہم سے نیگوشیٹ کرے گا. بھائی صاحب IMF تو تمہارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے. IMF اب وہ پرائم منسٹر ہمارا شہباز شریف, وہ تو پاگلوں کا پاگل ہے. اس کو تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کا اندر دماغ تو ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ IMF سے سودا ہو جائے گا, فکر نہیں کریں. ہم نے IMF کی ساری شرطیں پوری کر دیں, آپ نے ایک بھی شرط پوری نہیں کی IMF کی. IMF نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ایگریمنٹ سائن کریں, اس سے پہلے آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز سے $6 بلین کی لون لے کے لائیں. آپ کو سعودی عرب کے بالکل آپ نے پاؤں پکڑ لیے, تو جا کے اس نے 2 بلین وہ کیا. امارات کے صدر محمد بن زید بن سلطان ال نہیان کے پاؤں میں بیٹھ گئے شہباز شریف جا کے, تو اس نے $1 بلین دیا, 3 بلین ہو گیا. باقی 3 بلین آپ نہیں بندوبست کر سکے. آپ اپنے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھا نہیں سکے, آپ اپنی ٹیکس ایمنسٹیز اور ٹیکس چوریوں کو ختم نہیں کر پا رہے, آپ اپنے انرجی سیکٹرز میں سرکولر ڈیٹ ختم نہیں کر پا رہے, اور آپ اپنے ڈیفنس بجٹ ایک ناکارہ نپنسک نامرد فوج کے بجٹ کو کم نہیں کر رہے, بڑھا رہے ہو. آپ کا سود ادا کرنے کے بعد جو بجٹ بچتا ہے آدھے سے زیادہ تو وہ کھا جاتے ہیں جو کسی قابل نہیں ہے. ان میں اگر قابلیت ہوتی تو 70 سال سے ہمارا بجٹ کھا رہے ہیں کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے. اب جاؤ نا, انڈین آرمی بیٹھی ہے, ویٹ کر رہی ہے کہ کب یہ غازی آئیں گے, اسلام کے سپاہی, کب یہ اسلام کے سپاہی آ کے غزوہ ہند کریں گے اور ہم سے جنگ لڑیں گے. جاؤ نا, جنگ لڑو نا, مفت میں بیٹھ بیٹھ کے پیسہ کھا رہے ہو, اور اسی پیسے پہ جو ہتھیار خریدتے ہو وہ ہم پہ ہی چلاتے ہو. کبھی بلوچوں کو مارتے ہو, کبھی سندھیوں کو, کبھی پختونوں کو, کبھی مہاجروں کو, لیکن آپ بجٹ ان کا بڑھائے جا رہے ہو. تو IMF کی آپ نے کوئی شرط پوری نہیں کی. تو شہباز شریف کہتے ہیں اچھا اگر IMF سے ایگریمنٹ نہیں ہوا تو میں اپنی پبلک کے پاس آؤں گا. پبلک کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے. یہ دیکھیں ایٹلس موٹرز ہے, ہونڈا ایٹلس موٹرز, پاکستان میں جو ہونڈا گاڑیوں اور اسکوٹرز کا وہ کرتی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں ایک بھی ہونڈا سیوک گاڑی نہیں بکی پورے پاکستان میں. 3 مہینوں میں ایک بھی ہونڈا سیوک گاڑی نہیں بکی, جو کہ پاکستان کی ٹاپ موسٹ رننگ گاڑیوں میں سے ایک ہے. پاکستان میں ہونڈا ایکورڈ, ہونڈا سیوک, سوزوکی, یہ 3-4 گاڑیاں ہیں جو بہت زیادہ بکتی ہیں. 3 مہینے میں ایک بھی گاڑی نہیں بکی. یہ ایپٹما ہے پاکستان کی, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچھلے 11 مہینوں میں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جاب لیس ہوئے ہیں, 70 لاکھ. اور انہوں نے کہا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو 1
करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने कहा हमारी प्रोडक्शन 50% पे आ गई है। उन्होंने कहा हमारे को गवर्नमेंट गैस और इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी दे रही है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारा 30% पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो चुका है। बोले 20 रुपए यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही थी पिछले साल, वो इस साल 39 रुपए 50 पैसे की हो गई है और नए बजट में 49 रुपए 50 पैसे लगा दी है। तो जो 20 रुपए की यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वो 50 रुपए पे आ गई। हम कहां से कमाएं? और ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर सोसाइटी, पाकिस्तान कॉटन किंग कहलाता था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कपास कॉटन मशहूर थी। आप यकीन माने, ये कह रहे हैं कि कॉटन प्रोडक्शन है ना वो 5 मिलियन बेल पे आ गई है और हमें 10 मिलियन बेल बाहर से मंगानी पड़ रही है। पाकिस्तान यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, वो बाहर से मंगानी आ रही है, गंदुम बाहर से आ रही है और आपके पास और तो कुछ बनता नहीं है। आप एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थे, आपका गंदुम कॉटन भी अब बाहर से आ रहा है। तो फिर ऐसे पाकिस्तान का टूट जाना बेहतर नहीं है? नहीं चाहिए हमें ऐसा टूटा फूटा भिखारी पाकिस्तान। जहां जाते हैं, कहां से आप? जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो ऐसे देखता है कि कोई भिखारी को देखता हो, जैसे क्या आ गया है कोई भिखारी देश का या टेररिस्ट देश का। दो तो पाकिस्तान के ब्रांड हैं, टेररिज्म, बैगिंग। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं है। आपके क्रिकेटर अमेरिका जाते हैं, तबलीगें कर रहे हो। अबे यार, तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है यार। तो भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मेरे नमाज का टाइम हो गया है। वो अमेरिका में शॉपिंग सेंटर के सामने मेन फुटपाथ पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहा है भाई साहब। गेट टू हेल विथ इट यार। मैं आपको इस पे लंबी चौड़ी डिटेल्स बता सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी इसके हवाले से डिटेल्स हैं, लेकिन इसाकदार मामलात को खराब कर रहे हैं। IMF से मामला ठीक नहीं होंगे और मोदी ने यह कह दिया है कि जुलाई में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको जानकारी कैसे मिली पाकिस्तान के बारे में? वो पाकिस्तान तो जल्दी डिफ़ॉल्ट होने ही वाला है, जुलाई में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। धन्यवाद।